میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا بنیادی جز ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ سب قیمتی اور عزیز ترین والدین اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قربان کر دے تو یہ کافی نہ ہوگا۔ مسلم دنیا اس وقت انتہائی غم و غصے میں مبتلا ہے۔ اس بار غم و غصے کی وجہ فرانس کے صدر کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخانہ گفتگو ہے جو اپنے ملک کے ایک ایسے فرد کی پشت پناہی کے لیے کی گئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے اور شائع بھی کیے۔ نعوذ باللہ۔ دنیا یہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی معمولی سے معمولی گستاخی بھی برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور وہ اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ فرانس وہ ملک ہے جس میں ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخیوں کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ سماجی ذرائع ابلاغ کی بدولت ترکی میں بننے والے ڈراموں تک رسائی ممکن ہو سکی ہے، اور ان کی اس کاوش کی بدولت مسلم تاریخ کے روشن پہلوؤں پر سے گرد اڑانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ایک ڈرامائی تشکیل سلطان عبد الحمید خان کے دور خلافت پر بھی ترتیب دیا جا چکا ہے۔ سلطان عبد الحمید خان خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ اور حقیقی معنوں میں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس سچائی کے لیے ضروری ہے اور اپنے ناظرین میں ایمان کی حرارت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے دو واقعات یہاں رقم کیے جائیں جو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل سمجھے جا سکے۔ ایک فرد دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سلطان عبد الحمید خان کو اپنا مقروض کہتا ہے، جس پر وزیر اسے سلطان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ استفسار کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ گزشتہ رات اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ میرے حمید سے جا کر کہو کہ وہ گزشتہ رات درود پڑھے بغیر سو گیا تھا۔ اس فرد نے جب سلطان کے سامنے میرے حمید کہا تو سلطان نے بار بار پوچھنا شروع کر دیا۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور مدعی بتاتے ہوئے جھجکتا تھا اور کانپتا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے حمید۔ سلطان ہر بار اسے ایک شرفیوں سے بھری تھیلی پکڑا دیتے اور پوچھتے رہتے۔ جب 3-4 بار سے زیادہ ہو گیا تو وزیر جو کہ سارا معاملہ بھانپ گیا تھا، اس نے مدعی سے کہا اب تمہارا قرض پورا ہو گیا ہے، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اسے جانے کو کہا، جس پر سلطان عبد الحمید زاروں کی طرح رونے لگا، اور اس نے اپنے وزیر پاشا خان کو بتایا کہ کل رات زیادہ دیر کام کرنے کی وجہ سے کام کی جگہ پر ہی کام کرتے ہوئے سو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا بھول گیا، اور یہ بھی کہ
اگر تم مجھے نہ روکتے تو شاید میں اپنی ساری سلطنت اسی مدعی کو ایک جملے پر دے دیتا کہ جو جملہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کہا کہ میرے حمید میرے حمید میرے حمید۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا عطیہ پیش کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔